مجدوب دی ہندو سنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات دے ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرن کے بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، رمضان مبارک کا آج آخری جمعہ مبارک ہے، بڑا بابرکت دن، بہت عظمت اور فضیلت کا حامل آج کا دن رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعہ المبارک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے واسطے عید کا دن بنایا ہے، اور پھر رمضان مبارک کی عظمت کی کہنے، اور پھر جڑے جمعہ المبارک رمضان مبارک کے نے بڑی عظمت والے نے، اور پھر خصوصاً آخری جمعہ جمعہ الوداع بڑی عظمت رکھتا ہے۔ پہلے کی نسبت مسلمانوں کا آج کے دن زیادہ اجتماع ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسی رمضان مبارک کے جتنی بھی عبادات کیتیاں نے تیری بارگاہ دے وچ اسی دعا کرنے ہیں، یا اللہ ساڈے ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما لے۔ اج کا دن توبہ کا دن، استغفار کا دن، اللہ دے حضور گناہاں کو معافی منگنے کا دن۔ یاد رکھو یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش دے ذرائع بنائے نے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے واسطے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اس مالک کائنات کا، کروڑا احسان ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے آدھے محبوب علیہ السلام کی امت کے نال بڑا پیار فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑے بخشش کے ذریعے عطا فرمایا۔ رمضان مبارک دیکھ لو، بڑا بابرکت ماہ مبارک سے آج اس آخری جمعہ مبارک ہے۔ رمضان مبارک کو بھی نسبت شرف اور فضیلت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے نال حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن رمضان مبارک کو میدان محشر میں رمضان مبارک آئے گا، بڑی سونی صورت ہے، بڑی حسین و جمیل صورت آئے گا رمضان مبارک۔ اور دیکھو نا کہ یہ ایک مہینہ ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بڑی سونی صورت عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک قیامت یعنی میدان محشر جب قائم ہوئے گا، اس کو پہلے بھی کہ رمضان مبارک جس بندے نے رمضان مبارک کا ادب کیتا ہوئے گا، احترام کیتا ہوئے گا، جس نے رمضان مبارک کے جس طرح کی بھی عبادت کی ہوئے گی، روزے رکھے ہوئے گی، تراویح نماز تراویح ادا کی ہوئے گی، قرآن پاک پڑھا ہوئے گا، کیونکہ رمضان مبارک قرآن والا مہینہ بھی ہے، اور صدقہ و خیرات یعنی جس بندے نے رمضان مبارک دے ادب کے تحت جس نے جو بھی عبادت کی ہوئے گی، جب قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے وچ رمضان مبارک کو بڑی سونی صورت میں چلاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوے گا کہ اے رمضان دیکھ پہچان کس کس بندے نے تیرا ادب کیتا ہے، کس کس بندے نے تیرا ادب کیتا ہے، کس کس بندے نے تیرا حیا کیتا ہے۔ اے رمضان پہچان، قبر بھی جب بندہ قبر کے جاوے گا، قبر کے بھی رمضان مبارک بڑی سونی صورت بن کے اترے گا۔ نقیب رہ تو کہے گا خبردار اس بندے کو ستانا نہیں ہے، یہ بندہ نے ساری زندگی میرا ادب کرتا رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، رمضان مبارک کی شفاعت ہو، حافظ قرآن کی شفاعت ہو، یا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں مساجد کی یا بیت اللہ شریف کی شفاعت ہو، یہ ساریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے کے نام بنائی ہیں۔
جدو قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن ساری مخلوق فنا ہو جائے گی. جدو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے 40 سال کا عرصہ بیت جائے گا. اس قرآن کا کچھ نہیں ہوگا. 40 سال کا عرصہ بیت جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دے گا کہ ہن پھر سور پھونک دے. اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے، ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی. جب زندہ ہو جائے گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات دے محشر کا میدان قائم کرواے گا. سارے لوگ، سارے نبی رسول، انہاں دی امتاں قوماں سارے تشریف فرما ہوں گے، مگر کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ جان دی طاقت نہیں رکھے گا. بودا عالم ہوئے گا، سناٹا چھایا ہوئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماوے گا لمن الملک اليوم، دسو آج کس کی بادشاہی ہے؟ دسو کس کی بادشاہی ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ صدا بادشاہی فقط میرے مالک کی ہے. یہ باقی سارے جناب والا دنیا داری دیا وزارتاں، یہ عمارتاں، یہ ساریاں ختم ہو جاون دیا. فقط بادشاہی اس الہ، اس مالک کی ہے اور اس دی ہی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوے گا ساری مخلوق، ساری خلق خدا ہوئے گی. اللہ پاک فرماوے گا لمن الملک اليوم، دسو آج کس کی بادشاہی ہے؟ سارے نبی چپ ہوں گے، سارے رسول چپ ہوں گے. کسی کو ہمت نہیں ہوئے گی، جرأت نہیں ہوئے گی کہ رب کے حضور گل کر سکے. سارے فرشتے خاموش ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن کوئی بھی کلام نہیں کرے گا الا من اذن، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرماوے گا، جس کو رب اجازت عطا فرماوے گا. سارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب تو پہلے اجازت عطا فرماوے گا. کوئی نہیں جاوے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے، جب سارے خاموش ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماوے گا للہ الواحد القہار، اس ایک واحد قہار جو بار کی حکومت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے گا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں جامن کی رسائی نہیں رکھے گا. سارے نبی رسول سارے جواب دے گے، کوئی نہیں جاری ہوئے گا. اللہ خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت عطا فرمائے گا. من الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جڑا اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، شفاعت کرے؟ الا باذنہ، مگر اس کے حکم کے نال. مطلب یہ ہے کہ جب رب حکم دے گا تو پھر رب کے حکم کے نال سفارش ہوے گی. اللہ تعالیٰ سب کو پہلے حکم کے سن دے گا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو. سارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، اللہ عزت دے گا، اجازت دے گا. اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا، حضور خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا اول الشافع، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں محمد ہوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی، شفاعت کرا گا بھی میں. آپ فرماتے ہیں میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی. ولا فخر، آپ فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا، کراں گا میں شفاعت، میری شفاعت قبول بھی ہوگی گی. آپ فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ پاک خود سب تو پہلے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام والسلام آپ میدان محشر میں تشریف لاون گے. کوئی نبی رسول اللہ کی بارگاہ میں جاون کی جرأت نہیں پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام میدان محشر میں آ کے حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش دے دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدے پہ رکھ دیں گے. حضور علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ میری امت کا حساب و کتاب جلدی شروع فرما. حضور علیہ السلام جو دعا کریں گے، پھر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک فرماوے گا کہ میرے محبوب تسی ہن سر مبارک اٹھا دو. جب حضور علیہ السلام سر مبارک اٹھاون گے، اس وقت ہر نبی رسول ہر فرشتہ اس وقت انج کہو کہ انہاں دی جان میں جان آمن کی کمن گے کہ شکر ہے کہ آج محبوب خدا نے سارے واسطے بھی شفاعت کا دروازہ کھول دیتا ہے.
سبحان اللہ۔ سب تو پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ سارے نبی رسول جڑے کہ ایک ایک کر کے جواب دے چکے ہوں گے، کوئی نہیں کیا ہوگا، لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لے جاون گے نا، جب حضور آپ فرمان گے ہاں تسی کوئی نہیں جا سکتے نا، آپ فرمان دے ہاں میں جاواں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن بنایا ہی میں محمد واسطے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سب تو پہلے شفاعت قبول کرے گا، اور اس منظر کو حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے انداز میں آپ بیان فرما دیں بے بسم اللہ اس میں اللہ دار تے ہوئی گنا بھارا نال شفاعت سر میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب تو پہلے اپنے محبوب علیہ السلام نو شفاعت دا اذن عطا فرماوے گا۔ میرے نبی کے غلاموں پھر حتیٰ کہ جناب والا جس بندے نے مسجد نال محبت کیتی ہوے گی، مسجد اس بندے دی شفاعت کرے گی۔ میرے نبی کے غلاموں جس نے قرآن نال محبت کیتی ہوے گی، قرآن اس بندے دی شفاعت کرے گا۔ قرآن عرض کرے گا باری تعالیٰ اس بندے نو عذاب نہ دے، اے بندہ رات نو اٹھ کے میری تلاوت کرتا رہیا، یا اللہ اس نے اپنا آرام نہیں کیتا بلکہ میری تلاوت کرتا رہیا، یا اللہ اس بندے دی میں سفارش کرنا۔ میرے نبی دے غلاموں حتیٰ کہ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن میدان محشر دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ شریف نو لاوے گا۔ سبحان اللہ۔ مسجد آوے گی، یاد رکھو مسجد بھی جس بندے نے مسجد نال محبت کی ہے، جس طرح کے نال مسجد نو اس بندے نے جناب والا مسجد کی دیکھ بھال کی تھی، جس بندے نے مسجد کی رونق دے اضافے کا سبب بنا، مسجد اس بندے کی شفاعت کرے گی۔ اور بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں فرماوے گا کہ بیت اللہ جا، جس بندے نے تیری زیارت کی تھی، ادھر توجہ میری طرف کرو، اللہ تعالیٰ فرماوے گا جا بیت اللہ میدان محشر دے وچ ہر اس بندے نو پہچان جس نے تیری کی زیارت، اس بندے کی کر شفاعت۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں بیت اللہ شریف اپنی زیارت کرنے والے مطلب ہے کہ حج تے عمرہ کرنے والے دی بیت اللہ کرے گا شفاعت۔ میرے نبی کے غلاموں پھر کچھ بندے ایہو جے بھی ہون گے جنہاں نے بیت اللہ دی زیارت نہیں کیتی ہوے گی، لیکن تڑپتے ہون گے، دل دے وچ تڑپ رکھدے ہون گے، یا اللہ تو سانوں بھی وسعت عطا کر، اسی بھی تیرے گھر دی زیارت کریے۔ میرے نبی کے غلاموں بیت اللہ شریف رب کے حضور عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ بندے تے اے بھی تڑپ رکھتے سن مگر آ نہیں سکے، غربت آ گئی، غربت آڑے آ گئی، اے بندے آ نہیں سکے مگر دل دے وچ تڑپ رکھتے سن کہ اسی بھی اس کی زیارت جا کے کریے۔ اللہ پاک فرماوے گا اے بیت اللہ جا، جس بندے نے تیری زیارت کی تھی یا جس بندے نے دل دے وچ تیری تڑپ رکھی ہے، ہر اس بندے دی شفاعت کر کے اس نو جنت دے وچ بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ بھی کرے گا سفارش، سب تو بڑی شفاعت نبی کریم علیہ السلام دی۔ بیت اللہ شریف کی ایک پتھر کا گھر ہی بنا ہوا ہے نا، پتھر کا گھر بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے گا، اتنی تکریم دے گا، بلکہ ایک اور بڑی مان کرو حدیث پاک امام بخاری نے اس کو بیان فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم
آپ دونوں جڑے سن نا بیت اللہ شریف کا طواف کرتے سن. بیت اللہ شریف کا طواف کردیا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم آپ نے حجر اسود کا لیا بوسہ چوم کے نا حجر اسود کو آپ نے فرمایا یا حجر لا تضر ولا تنفع. آپ نے فرمایا اے حجر اسود بس تو ایک پتھر ہے اور تیری بکت گونی پتھر ہے تینوں میں اس واسطے چومیا کہ تینوں میرے نبی نے چومیا ہے. اگر میرے نبی نے تینوں نہ چوما ہوتا عمر تیرے کدے بھی بوسے نہ لیتا. آج حاجی جان کی بازی عادت ہے نا کہ میں حضرت اسود کا بوسہ لوا. جب حضرت عمر نے اتنی گل کی نا کہ تو نفع نقصان نہیں دے سکتا بس تینوں میں اس واسطے چومیا کہ تینوں میرے نبی نے چوما ہے. جب اتنی گل کی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں فاروق اعظم نہیں. آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حجر اسود کو دو اکھاں عطا کرے گا. اکھاں ہوں گیا. آپ نے فرمایا کہ حجر اسود دی آپ نے فرمایا زبان ہو گئی. حجر اسود قیامت والے دن کلام کرے گا. آپ نے فرمایا حجر اسود کی اکھاں ہو گیا. حجر اسود رب دے حضور عرض کرے گا جدو میدان محشر برپا ہوئے گا. حضرت علی نے فرمایا جدو میدان محشر برپا ہوئے گا حجر اسود کو لایا جائے گا کہ اے حجر اسود آ ہر اس بندے کو پہچان. ذرا غور کر توجہ کر کدو تو دنیا بنی ہے اور قیامت تک کتنے بندے نے جڑے حجر اسود کا بوسہ لے چکے ہیں. کتنی آنکھاں نے جنہاں نے حجر اسود کو دیکھ لیا ہے. اللہ پاک فرماوے گا کہ اے حجر اسود جس بندے نے تیری زیارت کی ہے اس بندے کی کر پہچان اور جس بندے نے تیرا بوسہ لیا ہے وہ لانو پہچان کے کہ انہاں دی شفاعت کر کے تینوں اجازت دے انہاں سارے کو اپنے نال جنت وچ لے کے چلا جا. سبحان اللہ. اچھا یار کہ حجر اسود نو اتنی صلاحیت ملی ہوئی ہے. حجر اسود نو کوئی آج دیکھے حجر اسود نو کوئی کل دیکھے حجر اسود نو کوئی قرب قیامت دیکھے. حجر اسود غلطی نہیں کرتا. حجر اسود کی آنکھ دا کمال ہے. رب نے حجر اسود کو یہ مقام عطا کیتا ہے. حجر اسود جاندا پہچاندا ہے بھولدا نہیں ہے. جس رب نے حجر اسود نو یہ مقام عطا کیتا ہے کہ حجر اسود نو مقام ملا ہی اس واسطے ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ لایا حجر اسود بابرکت ہو گیا. جس نبی کا ہاتھ لگے کہ حجر اسود کی صلاحیت دا ہے مقام ہے. خود رب نے ہمارا جناب محمد رسول اللہ کی کمال عطا کی. سبحان اللہ. بلکہ ایک اور بڑی لطف اندوز گل وہ عورت جس کا کچا بچہ ضائع ہو جائے یعنی 3 ماہ دا 4 ماہ دا 5 دا یا 6 دا 4 ماہ تو بعد بچے کی جان پہ جاتی ہے 5 ماہ دا یا 6 ماہ دا جس عورت کا بچہ ضائع ہو جائے جب قیامت کا دن ہوئے گا ہاں بشرطے کہ ہوئے مسلمان کا اے یاد رکھو جس نے محبوب خدا کا کلمہ پڑھا ہوئے جب قیامت کا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو فرماوے گا وہ کچا بچہ جڑا ضائع ہو چکا ہوئے گا اللہ پاک فرماوے گا کہ اے میرے محبوب کی امت دے فرد اٹھ یہ تیرا احساس ہے کہ تو جا جنت میں چلا جا بغیر حساب و کتاب دے. محبوب خدا نے فرمایا کہ وہ چھوٹا بچہ جڑا کچا ضائع ہو چکا ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نال جھگڑا کرے گا. اللہ کی بارگاہ وچ عرض کرے گا سبحان تعالیٰ میں کلا نہیں جانا جنت وچ. اللہ پاک فرماوے گا کیوں باری تعالیٰ مینوں تو جنت وچ بھیج رہا ہے لیکن میں اپنے ماں باپ نو ایتھے چھڈ کے نہیں جاواں گا. مینوں اجازت دے میں اپنے ماں باپ نو بھی نال جنت وچ لے کے جاواں گا. اللہ پاک فرماوے گا جا میدان محشر دے وچ اپنے ماں پیو نو پہچان لے سمجھ آئے تو سبحان اللہ. چھوٹا 5 یا 6 ماہ دا ضائع ہوے گا اللہ پاک فرماوے گا جا اپنے ماں پیو نو پہچان. وہ بچہ اپنے ماں پیو نو پہچانے گا اور شفاعت کر کے جنت وچ لے جاوے گا. میرے نبی دے غلاموں جس رب نے جس نبی محمد رسول اللہ دے صدقے ایک پتھر نو مقام عطا کیتا پتھر جاندا پہچاندا ہے اور جس رب نے چھوٹے بچے نو اجے پورے دناں دا نہیں سی پیدا نہیں ہویا جڑا کہ حمل ضائع ہو چکا سی اللہ پاک فرماوے گا
انہیں اپنے دوسرے پوترا کو دیکھا ہی نہیں، وہ کیویں جانتا ہے جی؟ میں کیا ہاں تیرا دادا پردادا تو میرا دادا پردادا نہیں جانتے، تیرے 100-150 سال پہلے مر چکے نے، لیکن اللہ نے آمنہ دلال محمد رسول اللہ نو اے ساڈے نبی نو کمال عطا کیتا ہے کہ حضور صرف پچھلیاں قوماں نو ہی نہیں جانتے بلکہ قیامت کے دن تک پیدا ہون والے ہر فرد نو اللہ دے محبوب علیہ السلام جانتے بھی ہیں، اللہ دے حبیب علیہ السلام پہچانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دین نو داوے گا، اللہ پاک فرماوے گا کہ اے میری امت عالم اٹھ نظر مار میدان معاشر کو دیکھ، جڑا جڑا بندہ تیرے نال محبت کرتا سی، میرے آقا دا فرمان ہے کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، حضور فرماتے ہیں میرا عالم بن جا، کہ اگر عالم نہیں بنانا حضور فرماتے ہیں پھر طالب علم بن جا، آقا فرماتے ہیں اگر طالب علم بھی نہیں بن سکا حضور فرماتے ہیں او محبن پھر عالم دین کے نال محبت کرنے والا بن جا۔ عالم کی محبت کم کی آئے گی؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دقائق الاخبار کے اندر آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بندے نے جب معراج والی رات حضور علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال ہوئی نا ملاقات، آپ نے فرمایا نا کہ میری امت علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور تہاڈا فرمان ہے تو کرنا، سرکار ہے تہاڈا فرمان ہے کہ میری امت علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ میرا فرمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور پھر اپنی امت سے ایک عالم کی میرے نال ملاقات کرا دو، اپنی امت سے عالم کی ملاقات کرا دو۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ اجے تک پیدا نہیں ہویا، علم حاصل کیتا نہیں، بڑا نہیں ہویا، بڑا نہیں، میں تیری کی ملاقات کراواں، نہیں۔ معراج والی رات عالم ارواح کے وچ آپ نے نا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے کلیم اللہ، اے میری امت کا عالم ہے، آپ نے فرمایا کہ اندر کر گل میں اس کو بالکل قبول کرنا۔ جب ملاقات ہوئی نا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ بس ہوگا تہاڈا نام کی ہے جی؟ امام غزالی نے فرمایا محمد بن محمد، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، 4-5 مشتاق نے فرمایا محمد بن محمد۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں تیرے کو نا تیرا نام پوچھا ہے، تو پیچھے جا کے 4 پیڑھیاں گر چکی ہیں، اپنا نام دسنا سی۔ آپ نے عرض کی کہ حضرت بس تہاڈا جواب آ گیا۔ آپ نے عرض کیا کہ تسی مینوں یہ دسو جدوں رب نے تہاڈے کولوں پوچھا سی کہ اے موسیٰ دس تیرے ہاتھ وچ کی ہے، تے تسی بس اتنا عرض کر دیندے ہے یا عصا یا اللہ ایک ڈنڈا ہے، تے تسی اگے گل اتنی لمبی کیوں کیتی ہے یا عصا اتوقع علیہا واحش بها لا غنم ولی فیہا مال اخرى، یا اللہ ایک ڈنڈا ہے اس نال میں ٹھیک بھی لا لینا، پتے بھی چارنا، بکریاں بھی چارنا، یہ سب بھی بن جاتا ہے، اور بھی بڑے کام لینا۔ اے اللہ دے کریم تسی گل اتنی لمبی کیوں کیتی سی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے جواب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے غزالی اس واسطے جدو میں ملاقات ہوئی نا میری رب دے نال، جدو میں کیتی کلام، بس جدو رب دے نال ملاقات ہوئی دل دے وچ اشتیاق پیدا ہویا، شوق پیدا ہویا کہ اے غزالی، اب شوق پیدا ہویا کہ اے اللہ دے کلیم اج رب نال گل دا موقع مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیتا ہے اپنے نال گل کرن دا، تے گل نوں لمبا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نال جتنی لمبی گل کرے گا سرور آئے گا، لذت آئے گی، بس لذت آئی، دل نے خیال کیتا گل لمبی کرتے وہ لذت تے سرور آنا چاہیے ہے، گل جتنی مرضی لمبی ہو جائے۔ آپ نے عرض کیتا کہ حضرت بس تہاڈا جواب آ گیا۔ آپ نے عرض کیتا کہ اے اللہ دے کلیم میں ایک طرف نبیوں کے سردار کی زیارت کر رہی ہوں اور دوسری طرف اللہ دے کلیم کے نال میں نے کلاما، بس مینوں اے محبت کے شوق بڑا کہ اے غزالی اج رب نے موقع دے دیتا ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ کی زیارت کر رہی ہے اور اللہ کے کلیم کے نال گل بات کا موقع مل گیا ہے، بس اج کر گل مختصر نہ کر، لمبی کر دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جلوے بھی آ جان، اللہ دے محبوب علیہ السلام کی زیارت بھی ہوندی رہے، اللہ دے کلیم کے نال گل بات بھی ہوندی رہے۔ جب اتنی گل کیتی نا تے حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے وچ عالم ارواح دے وچ معراج والی رات چھڑی سی نا مراد کے آپ جا رہے سن، آپ نے حضرت امام غزالی نے چلائی مشق کی، آپ نے فرمایا اس کو کیا غزالی، آپ نے فرمایا غزالی چپ ہو جا، اے اللہ دے کلیم نہیں تو بڑے جلالی پیغمبر نہیں، اے او نہیں جنہاں نے اسرائیل دی اکھ کٹ دتی سی، بڑے جلالی نے، چپ کر، نبوت دا مقام بڑا نازک ہے۔ جب سرکار نے کرایا نا چوپی امام غزالی کی روح نو،
جب اس تو پورے 450 سال بعد کتنا اچھا بولے 450 سال بعد جب حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے معراج والی رات جیڑی چھڑی میرے آقا نے امام غزالی دے جسم دے نال مس کیتی سی او چھڑی دا نشان امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دے جسم تے موجود سی سبحان اللہ آپ نے فرمایا میری امت آ جائے گا امام غزالی فرما دے آپ فرما دے ایک بندہ قیامت والے دن بڑا بدبخت ہو جائے گا ان کی پریشانی تو مہر لگ چکی ہوئے گی ان کی پشت سے مہر لگ چکی ہوئے گی کہ یہ بندہ جہنمی ہے امال کے اعتبار نال فرشتہ نو حکم ہوے گا یہ زنجیرہ میں جکڑ کے نا یہ جہنم میں لے جاؤ جب اس کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو فرما دے گا جبریل جا اے بندے نو جہنم میں بھیجا جا رہی ہے جا اس کے کول پوچھ کے آ دنیا تے رہندو یا کدے کسے آدمی دین دے نال محبت کیتی سی یہ یاد رکھو جتنے بھی حدیث پاک کے اندر ذکر آیا ہے نا عالم کا ذکر آیا ہے حضور علیہ السلام نے عالم کا مقام بیان کیتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پیر کا نہیں دیتا ہے یاد رکھو عالم تو بڑا پیر کوئی نہیں ہوتا افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ حضرت پیرانی پیر سید حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کدے کسی نے یہ گل کی ہے کہ مفتی عبد القادر جیلانی مفسر عبد القادر جیلانی ہاں جی حافظ عبد القادر جیلانی قاری عبد القادر جیلانی اے کدے کسی نے گل کی ہے نہیں کرتے بس کی پیر عبد القادر جیلانی پیری اور علم یہ علیحدہ نہیں ہے کیونکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا فرمان ہے آپ فرماتے لوگوں میں علم دین حاصل کرتا کرتا خدا بن گیا آپ فرماتے دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں سی جڑا عبد القادر جیلانی نے حاصل نہ کیتا ہو سبحان اللہ کدے پیر بنے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جا کدے کسی عالم کے نال محبت کیتی ہے جبریل آون گے جبریل آ کے کہیں گے ہاں 10 اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہے 10 دنیا کریں گا کدے کسی عالم کے نال بھی محبت کیتی سی وہ کہے گا نہیں میں عالم کے نال محبت نہیں کرتا جبریل آمن کے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تو تے چنگی طرح جاننا ہے اس بندے کا کی حال ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کدے عالم کے نال محبت نہیں کیتی سی جتنے بندیاں کے نال بڑی محبت سی عالم کے نال نہیں محبت کی اللہ پاک پھر فرما لے گا کہ ہم دوبارہ پھر جا اس بندے نے جا کے کہے میں تینوں پھر بھی بخش دیواں گا توجہ کرنا عالم دا فیض بھی ہوئے گا قیامت والے دن اللہ پاک فرماوے گا میں تینوں پھر بھی بخش دیواں گا جا اس نو پوچھ تیرے دسترخوان تے بڑے بڑے لوگ بیٹھے بڑے بڑے تو بلائے کہتے کسی عالم دین نے اپنے دسترخوان تے بلایا جبریل آئے گا کہے گا جی نہیں یہ بھی نہیں پھر جبریل امین تیسری دفعہ رب فرماوے گا کہ جا ہن اس نو پوچھ کے آ بڑیاں بڑیاں تو بلڈنگاں بنائیاں بڑیاں بڑیاں سونیاں عمارتاں دے وچ رہیا مینوں دس جس کچے حجرے دے وچ آدمی دین رہندا سی کدے اس حجرے دے وچ بھی تو ایک رات گزاری جدوں جبریل آمن دے کہے گا نہیں میں عالم دین دے نال اس دے کچے حجرے دے وچ میں نہیں رہ سکا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوے گا اچھا چل انہوں پھر بھی بخش دیواں گا تو کرنا اللہ پاک فرماتا ہے انہوں پھر بھی بخش دیواں گا کیا اس کو پوچھ گیا تیری بڑی اولاد سی 2 پتر سن 4 پتر سن مینوں سچ دس کدے کسی عالم دین دے نام تے بھی اپنی اولاد دا نام رکھا سی بڑے بڑے لوگوں کے نام تے تو نام رکھے اپنے پتر دا نام کسی عالم دین دے نام تے بھی رکھا نہیں اے بھی نہیں رکھ سکیا اے بھی نہیں کر سکا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوے گا اچھا ہن جا اس نوں پھر پوچھ گیا اس نوں پوچھ گیا کہ جتھے تو لوگوں کے نال بڑی محبت کی جتھے تو لوگ بڑے دوست بنائے کیا تیرے دوستاں دے وچ کوئی ایک عالم دین ہوے گا اللہ پاک فرماتا میں تینوں بخش دیواں گا حتیٰ کہ مکدی گل اللہ پاک فرماوے گا کہ جڑے تیرے دوست سن انہاں دے وچوں بھی اگر کسی نے عالم دین دے نال محبت کیتی ہوے گی اللہ پاک فرماتا میں تینوں پھر بھی بخش دیواں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے عالم کا مقام بیان کیتا ہے کہ عالم ہوتا ہے نا عالم اوکھا بنتا ہے حضرت علامہ صادقی تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام سن آپ چیف جسٹس سن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا مقام ہے علامہ صادقی تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری گل میں عرض کرنا آپ نا بادشاہ کے چیف سن علامہ صادقی ایک دفعہ سارے وزیر مشیر
اس کے جناب والا جتنے اس پہ دربار کے لوگ نے سارے بیٹھے نے، اچانک بڑا زبردست طوفان آ گیا، اندھیر آیا بڑا زبردست شدید قسم کا. جو شدید قسم کا طوفان ہے کہ بادشاہ کا جڑا محل سی نا، بادشاہ کا محل اس کے کنگرے گرنے شروع ہو گئے، تھلے ڈگ رہے کہ بندے ڈرتے پہ خوف کے نال ڈر رہے کہ کوئی کدھر سادے تے ڈگ نہ جائے کہ اسی مارنا چاہیے. لیکن کوئی بندہ اٹھ نہیں رہا، اٹھتا کوئی نہیں. کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اس واسطے کہ بادشاہ بیٹھا ہے. بادشاہ کہے گا میں بیٹھا تو تمہیں تیار ہوں، کس نے اجازت دیتی اٹھنے کی؟ بادشاہ بیٹھا ہے. حضرت علامہ صاحب الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی آپ بھی بیٹھے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے. جان ہوگی گی تو باقی دیگر اعمال بندہ کرے گا نا. سارے بیٹھے. علامہ صاحب الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی آپ چپ کر کے اٹھے کہ آپ نا بادشاہ کے محل کے پیچھے نکل گئے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. انہیں کیا ہو مولوی جس طریقے بندے عموماً گل کرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کاش دونوں اگر امام کی اہمیت کا پتہ چل جائے نا، جس طرح تسی نماز کے وچ امام کے پیچھے ہاتھ بن کے امام کی اطاعت کرتے ہو نا، نماز کے بعد بھی امام کی اسی طریقے اطاعت کرتے ہو. آپ فرماتے ہیں انہیں کیا مولوی تو کتنے جا رہی ہے؟ سارے بندے بیٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہے، تو کتنے جا کے جا رہی ہیں؟ تینوں زیادہ جان کی فکر پئی ہے. جیڑی گل کی نا حضرت امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی نے سنن آئی ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ سن. آپ نے فرمایا کہ جان بچانا فرض ہے. آپ نے فرمایا تو نہیں اٹھتا تو نہ اٹھ. آپ نے فرمایا تو نہیں جاتا تو نہ جا. آپ نے فرمایا تو اتنے بیٹھا ہے نا، فرمایا کوئی کدرا گرے گا تو مرے گا نا. جدو سعد الدین نے فرمایا تو مرے گا، تیرے مرن کے بعد تیرے طرح کا کوئی اور کھوتا ہے اس مسلک کے دکھا لوں گے. سمجھ آئی گی؟ آپ نے فرمایا تو نہیں اٹھتا تو نہ اٹھ، تو مرے گا نا، تیرے طرح کا کھوتا کوئی اور اتنے بٹھا لوں گے. لیکن اگر سعد الدین مر گیا نا تو پھر سعد الدین بننے واسطے 50 سال لگ جانے. سعد الدین بننے واسطے 50 سال لگ جانے، پھر جا کے سعد الدین بننا ہے. پیری کا کوئی معیار نہیں. جنہوں کلمہ تک سیدھا نہ آتا ہوگی، جس کو نماز تک صحیح نہ آتی ہوگی، جس نے کبھی 3 دن میرے غسل نہ کیتا ہوگی، بس سارا کچھ ہوئے. جس نے پورے 10 سال مسجد میں بیٹھ کے علم دین حاصل کیا وہ پیر نہیں بن سکتا. میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام دنیا کے اندر سب کو بڑا پیر بھی وہی ہوتا ہے جہاں آدھے محبوب کے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پیدا کرنا ہے. تو یہ ساریاں جس طرح ایک قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا مسلمانوں کو. رمضان مسلمان کی شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، علماء شفاعت کریں گے، مسجد شفاعت کرے گی، بیت اللہ شریف شفاعت کرے گا. اور پھر جس کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام خود اپنے اس گناہگار ان کی شفاعت کریں گے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی